أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں مؤذن رسول صحابی رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تذکرہ کروں گا. چونکہ ہم میں سے ہر شخص دین اسلام سے ذرا سی بھی واقفیت رکھنے والا، اگر آپ اس سے سوال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن کون تھا یا اسلام کا پہلا مؤذن کون تھا، اذان دینے والا کون تھا، تو ہر ایک کا جواب ہوگا کہ سیدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت اسوہ اور نمونہ ہے. یوں تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں ہم اہل ایمان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، لیکن بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم نوجوانان اسلام کے لیے بالخصوص آئیڈیل اور نمونہ ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام رباح تھا اور ان کی والدہ کا نام یعنی امی کا نام حمامہ تھا، جو قبیلہ بنی جمح سے تعلق رکھتی تھی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک کالے رنگ کے اور لمبے قد و قامت کے ایک شخص تھے، اور امیہ بن خلف نامی ایک شخص کے یہاں یہ غلام تھے. اور اس وقت عرب میں غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا تھا، وہ ہم سب کے سامنے بالکل عیاں اور واضح ہے. وہ بیچارے دن بھر ان کے یہاں مزدوری کرتے تھے، وہ جو بھی حکم صادر فرماتے تھے فوراً ہی وہ اس حکم پر لبیک کہہ دیا کرتے تھے. ان کے اندر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی. انکار کی صورت میں ان کو کوڑے مارا کرتے تھے، کھانے پینے بند کر دیا کرتے تھے. تو یہی معاملہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا. امیہ بن خلف کے یہاں غلام تھے اور امیہ حکم صادر فرماتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کا وہ حکم مانتے تھے، لبیک کہتے تھے. اور اس کے علاوہ چند کھانے کی چیزیں جو دن بھر خوراک ہوتی ہے آدمی کی، اسی کے عوض دن بھر کام کاج کیا کرتے تھے. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے تو امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا، ان کا مالک تھا، اس کو اسلام لانے کی خبر سخت تکلیف ہوئی، یعنی اسلام لانے کی خبر پا کر کے وہ سخت رنجیدہ ہوا اور کہا کہ یہ میرا غلام یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آئے، ان کا متبع بن جائے، ان کی اتباع کرنے والا بن جائے. یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک سزائیں دی. اتنا ہی نہیں بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا تھا کہ تم دین اسلام سے پھر جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انکار کر دو، ورنہ یوں ہی تمہیں تکلیفیں دی جائیں گی، اذیتیں دی جائیں گی، ظلم و ستم کی چکی میں تم کو پیسا جائے گا. لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے سے بات میں لفظ تک نہ آئی. وہ اتنا ان پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی ڈال دیا کرتا تھا اور بچوں کے حوالے کر دیا کرتا تھا. وہ بچے مکہ کی گلی کوچوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے چکر لگایا کرتے تھے. اللہ اکبر! اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا اور اس قدر اذیت ناک سزائیں دیا کرتا تھا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ مکہ کی سرزمین میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر کے ان کے شکم پر، ان کے پیٹ پر گرم اور تپتا ہوا بھاری پتھر بھی رکھ دیا کرتا تھا.
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے احد 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 کی صدا نکلتی تھی، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یوں وہ مسلسل ظلم و ستم کیے جا رہا تھا۔ ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کو یہ ظلم و ستم دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے امیہ، کیا تم اس غلام کو مجھ سے فروخت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے بیچنا چاہتے ہو، یا میرے پاس ابھی جو غلام ہے اس غلام سے تم اس غلام کو بدل لو۔ امیہ بن خلف راضی ہو گیا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اپنے غلام کے بدلے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حوالے کر لیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ 1 روپیہ یا 5 روپیہ یا 7 روپیہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم شخص امیہ بن خلف سے اپنی پناہ میں لے لیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، اپنے حوالے کر لیا، تو امیہ بن خلف نے تند بھرے لہجے میں کہا کہ ابوبکر، تم اس کالے کلوٹے غلام کو اتنے مہنگے داموں خرید رہے ہو، اگر تم 1 روپیہ میں بھی خریدتے تب بھی میں تمہیں اس کو دے دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں اس کی خوبی کا کیا پتا، اگر تم اسے اور بھی زیادہ دراہم و دنانیر یا روپیے میں فروخت کرتے بیچتے تب بھی میں اس کو خرید لیتا۔ یعنی میں اس میں قیمت نہیں دیکھتا کہ اس کی قیمت کتنی مہنگی ہے، بلکہ میں اسے ضرور خرید ہی لیتا۔ تو اس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ چنانچہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف جیسے ظالم شخص سے آزاد کرانا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرا دیا، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کی غلامی سے آزاد ہو گئے تو آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے آپ کے ذاتی خادم مقرر ہوئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے آپ کا کام کاج کیا کرتے تھے، امور خانہ داری سر انجام دیا کرتے تھے، اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ کام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کرتے تھے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ پہنچ کر کے یہ شرف حاصل ہوا، اور جب وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، مسجد نبوی بنائی جاتی ہے، اور وہ مسجد نبوی بن کر تیار ہو جاتی ہے، تعمیری کام اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اور اس میں وقت نماز شروع ہوتی ہے، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد نبوی کے سب سے پہلے مؤذن بنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بھی اس مسجد نبوی سے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں دل نواز بلند کرتے ہیں۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف اور اعزاز حاصل ہوا۔ آپ دیکھیں کہ یہ غلام تھے، حبشی نسل تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ظلم و ستم کا پہاڑ اوپر توڑا گیا، طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ شہرت عطا کی، وہ عزت دی، اور وہ مقام و مرتبہ دیا جو رہتی دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ آج کون ہے وہ شخص جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ جانتا ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مؤذن کے نام سے آپ کا سب سے پہلا نام نہ لیتا ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، شب معراج کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم کا نظارہ کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کے قدموں کی آہٹ سنائی جاتی ہے. صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میرے پیارے صحابی بھلا بتائیے کہ وہ کون سا عمل انجام دیتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنی ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی لم اتطهر ظهورا في ساعة ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي ما اذنت قط الا صليت ركعتين وما اصابتني حدث قط الا توضأت عندها ورأيت ان لله علي ركعتين. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استفسار پر یہ عرض کیا، کہا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن کے جس بھی حصے میں وضو کرتا ہوں تو میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل لگا کرتا ہوں، اور جب بھی میں اذان دیتا ہوں تو میں اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، 2 رکعت تب بھی میں نفل پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب بھی میرا وضو باقی نہیں رہتا تو میں نئے سرے سے وضو کرتا ہوں اور تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں، 2 رکعت تب بھی پڑھا کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی یہی میرا عمل ہے جسے میں اپنی معمول کے مطابق روزانہ انجام دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال واقعی میں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. یہ شرف اور یہ اعزاز اور یہ سعادت دیکھیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ہی جنت کی بشارت دی تھی، لیکن بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نیک اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے. اب دیکھیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی النسل، کالے کلوٹے غلام، لیکن شب معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنائی جاتی ہے. اسی طریقے سے جب ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں جاتے ہیں. خواتین اسلام یعنی پیاری صحابیات رضی اللہ عنہن کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرض و نصائح سے نوازتے ہیں. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وعظ و نصیحت میں عورتوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں تم لوگ صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعظ و نصیحت کو سن کر کے اکثر خواتین اسلام نے خوب صدقہ تو خیرات کیا، اپنے زیورات تک کو اتارا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھیلا دی. ان خواتین اسلام نے، ان پیاری صحابیات نے اپنے صدقات و خیرات کو ان کی پھیلائی ہوئی چادر پہ ڈال دیا. یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. خصوصی مقامات پر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں رہنا انہوں نے اپنے لیے باعث شرف سمجھا. اور جس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل رہی، آپ کی صحبت حاصل رہی، آپ کا ساتھ حاصل رہا، ان کے نصیبے کا کیا کہنا، ان کی قسمت کا کیا کہنا. یہ وہ لوگ ایسے تھے ہی، وہ بات ہستیاں ایسی تھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن رکھا تھا. اسی طریقے سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تمام غزوات میں جنگ بدر کے موقع پر بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. جب جنگ بدر میں کافروں کو شکست باز ہوئی اور وہ بری طرح سے ہار گئے اور مسلمان مال غنیمت کے اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اسی موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ کچھ درہم پا کر کے لے کر کے مال غنیمت میں جو ملی تھی
وہاں سے لوٹ رہے تھے، اتنے میں دیکھ رہے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا وہ دشمن جو ان کو سخت اذیتیں دیا کرتا تھا، جن کے یہاں کبھی یہ غلام تھے، آج ان کو بدر کے مقام پہ یہ موقع مل گیا تھا کہ ان ظالموں سے اپنے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ لے لیں۔ چنانچہ انہوں نے امیہ بن خلف کو دیکھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہوں نے تو اب ان سے رہا نہ گیا، یہ ندا لگانے لگے، آواز لگانے لگے، لا نجوت ان نجا امیہ، لا نجوت ان نجا امیہ، لا نجوت ان نجا امیہ، کہ آج یا تو امیہ بن خلف بچے گا یا میں بچوں گا، آج یہ امیہ بن خلف بچے گا یا میں بچوں گا۔ امیہ بن خلف چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، چونکہ زمانے جاہلیت میں صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیہ بن خلف کی دوستی تھی، یہ ان کا دوست تھا۔ چنانچہ جب اس نے عبد الرحمن بن عوف کو مال غنیمت میں زرہیں لے کر لوٹتے ہوئے دیکھا تو امیہ بن خلف نے کہا کہ او میرے ساتھی، او عبد الرحمن، کیا تمہیں آج میری ضرورت نہیں؟ کیا تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں؟ آج تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو، آج تم مجھے ان سخت اذیتوں سے بچا لو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس کر لیا، اور امیہ کے ساتھ اس کا بیٹا علی بھی تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے بیچ میں چل رہے تھے، پھر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ امیہ بن خلف صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ چل رہا ہے تو انہوں نے تمام انصاری صحابہ کو للکار کر کہا کہ یہ انصاری یہ رہا ہمارا دشمن۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی اس کے بیٹے علی کے پاؤں پر تلوار مارتے ہیں اور وہ زمین پر گر پڑتا ہے، اور پھر سب انصاری صحابہ لوگوں نے مل کر کے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھانے والے شخص، ان کو سخت ترین اذیتیں دینے والے شخص امیہ بن خلف کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر ہوئے ظلم و ستم کا بدلہ لیا اور ان کو بدر کے مقام پر ایک اچھا موقع مل گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی جذبہ تھا، اور ان کے اندر یہ اسلام اور ایمان کے تئیں غیرت و حمیت تھی کہ اسلام لانے کے بعد بھی طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، طرح طرح سے ستایا گیا، بھاری بھرکم پتھر بھی رکھ دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی اس سے دین اسلام سے نہیں پھرے، پھر بھی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور اسی ایک اللہ رب العالمین کی گواہی دینے پر تلے رہے۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر جب 10,000 کا لشکر جرار یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی، ان کا جو کانٹے مارتا ہوا سمندر تھا، سن 8 ہجری کے موقع پر جب وہ مکہ کے اندر فاتحانہ قدم رکھتا ہے، اور اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ نعرہ لگاتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو قتل و خوریزی کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، کہا کہ تم یہ نہ کہو الیوم یوم الملحمہ، بلکہ تم یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے کا دن ہے، آج ایک دوسرے کو عفو درگزر کرنے کا دن ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ کے اس فرمان پر عمل کیا، اور اس وقت وہ 10,000 کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر مکہ میں فاتحانہ قدم رکھتا ہے، مکہ کو بتوں سے پاک کیا جا رہا ہے، بت اوندھے منہ بڑے ہوئے ہیں، وہی مکہ جہاں سے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں کبھی نکلے تھے، کبھی ان کو وہاں ستایا جا رہا تھا، ان پر طرح طرح کا ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، آج وہی مکہ ان کے ماتحت آ گیا۔ چنانچہ خانہ کعبہ سے ہر طرح کی رذالت کو اور بتوں کو نکال دور پھینک دیا جاتا ہے۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر کے یہ آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. وہی مکہ جہاں سے اللہ رب العالمین کا نام لینا لوگوں کو نہیں آتا تھا، اس پر وہ ان کو طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا کرتے تھے. یہی وہ مکہ تھا جہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا تھا. آج وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے کلوٹے غلام تھے، جو اپنے مالک کی اپنے آقا کا ہر طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے تھے، آج وہی اسی مکہ میں کعبۃ اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر کے وہ اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے اعزاز اور یہ شرف اور یہ سعادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی، ایک حبشی النسل کالے کلوٹے غلام کو عطا کی. یہ کیوں کیا؟ یہ صرف اور صرف اسلام لانے کی خاطر اور اسلام پر ڈٹے رہنے کی خاطر اور دین اسلام پر استقامت اور اس پر مکمل طور پر اڑے رہنے کی خاطر اللہ رب العالمین نے یہ سعادت اور یہ اعزاز حاصل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، تو سیدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہنا چھوڑ دیا. آپ نے اذان کہنا بند کر دیا. اس وقت صرف دو ہی مؤذن تھے، ایک عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہنا بند کر دیتے ہیں. صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے ہمارے پیارے ساتھی، آپ اذان کیوں نہیں دیتے؟ سیدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد بھرا جواب تھا، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت میں کس کے چہرے کا دیدار کروں گا؟ میں کس کے چہرے کو دیکھوں گا جب میں گواہی دے رہا ہوں گا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میں اس وقت کس کے چہرے کا دیدار کروں گا جب ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں. یہ تھی الفت، یہ تھی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تبھی تو طرح طرح کا ظلم و ستم کیا گیا، لیکن پھر بھی دین اسلام سے نہیں ملے. آج ایک چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، آج ایک سخت ٹھنڈک میں ہمارا مسجد کی طرف نماز کے لیے نکل کر کے آنا یہ ہم پر بڑا دشوار ہو جاتا ہے، یہ ہم پر بڑا گرہ گزرتا ہے. میرے بھائیوں، جب بھی دینی ملال آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کر لیا کریں. بالخصوص ایک بار اپنے پیارے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر غور کر لیں، ان کی سیرت کو پڑھ لیں کہ وہ کیسے تھے، کہ مزدوری بھی کرتے تھے، غلامی بھی کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی طرح طرح کا ظلم و ستم کیا گیا. اس کے باوجود بھی وہ دین اسلام سے نہیں گرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا پھر بھی اعلان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پیارے صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 بار اذان کہی. ایک بار مقام جابیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصرار پر، ان کے کہنے پر، اور ایک بار جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی اصرار پر انہوں نے اذان دی. 2 بار اذان دی انہوں نے، اور جب انہوں نے اذان دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ 2 بار، اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سن کر کے زار و قطار ہونے لگے تھے، کیونکہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن تھے، اذان دینے والے تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد اذان کہنا بند کر دیا تھا. لیکن اللہ نے آواز میں وہ چاشنی دی تھی اور دین اسلام اور ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو اس قدر پورے ایمان سے منور کر دیا تھا کہ سب لوگ حیران اور ششدر تھے. اور جب مکہ میں کعبۃ اللہ کی چھت سے انہوں نے اعلان کیا اللہ کی توحید کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا، تمام دشمنان اسلام اور ان کے روح میں سب کھڑے ہو گئے، سب حیران اور ششدر کہ وہی مکہ دیکھیں جہاں کبھی مسلمان مظلوم تھے، مقہور تھے، مغلوب تھے،
آج وہی اس میں غالب ہیں، آج وہی فاتحانہ قدم رکھ رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 17 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، بعض کہتے ہیں کہ سن 21 ہجری میں یا 17 یا 21 ہجری جس میں بھی انتقال ہوا ہو۔ خیر صحابہ رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تاریخ میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور دمشق کے قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی، ان کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے ان واقعات کو میں نے آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کا مقصد یہی کہ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں اور اسی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر ہم بھی چلنے کے دعوے دار ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی ویسی ایمانی غیرت اپنے دلوں کے اندر اور اپنے سینوں کے اندر پھوٹ پھوٹ کر کے بھر لیں، اور ہم بھی خالص اللہ والے اور اس کے رسول والے بن جائیں، اللہ کے مطیع خبردار بن جائیں، اس کے دین اسلام پر، اس کے دین اسلام کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی اللہ کے نبی اور یہی ہمارے قرآن اور حدیث کی اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہی تعلیم ہے، اور یہی ان کی زندگی پاک کے واقعات کو پڑھنے سے معلوم بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلا۔ الہ العالمین تو ہمیں بھی دین اسلام کے تئیں ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں جب تک بھی تو اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام و ایمان پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان میں خیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور